اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا صدق اللہ العلی العظیم صلوات محمد حاجی یوسف صدیق صاحب انہوں نے اہلیہ انہوں نے بیٹے سجاد حسین مرحوم اور دیگر خاندان کے مرحومین واسطے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اياک نعبد وإياک نستعين الصراط المستقيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد كذلك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات تاب بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک لہ مرحومین دے درجات بلندی عطا فرمائے جملہ دوستان دے سارے مرحومین خالق کائنات جوار رحمت جگہ نصیب فرمائے ایک دوست تشریف فرمانے عبد الرحمن خان صاحب 6 ماہ تو انہوں دا بیٹا قید چ اللہ پاک نے دی پریشانی دور فرمایا سجاد علیہ السلام دے صدقے نہ انہوں نے آسودگی دے انہوں نے واپس لے آئے اللہ پاک انہوں دی اس پریشانی دور فرمائے دعاواں دی قبولیت واسطے درود ایک مرتبہ سارے حضرات تو میرے محترم سامنے جیسا کہ دوستوں کے علم چاہیے کہ رات کی مجلس سی وہ پھر انتظامیہ دنیا تو دن تھی ہو گئی وہ پھر جس قدر ممکن ہو سکیا کافی الحمدللہ پھر بھی رونق ہو گئی اللہ پاک کے پٹی صاحبان کی محنت قبول و منظور فرمائے یوم علی علیہ السلام ہے اور حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے متعلق گفتگو حضرت امیر المومنین کو شہید کیتا گیا پھر انہوں نے بیٹیاں بھی شہید کیتا گیا حضرت امام حسن علیہ السلام شہید ہوئے زہر نال امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے خنجر نال تلوارہ نال پھر زین العابدین علیہ السلام تو لے کے امام حسن عسکری علیہ السلام تک سب شہادتاں ہی ہوئی ہیں وہ زہر دیتا جائے ان شہادت سری کیا جاتا ہے یعنی اندر گم تے شہادت جہری انہوں کیا جاتا ہے جڑا تلوار نال کیتا جائے قتل تو انہوں شہادت جہری اندر نے اور اگر زہر دے کے اندروں اندر گمنامی نہ دنیا تو کسی نے رخصت کیتا جائے وہ بھی قتل ہے انہوں شہادت سری نے یعنی پوشیدہ شہادت آج ایک سوال ہے جہاں تو میں تھوڑی جی گفتگو کرنا چاہنا اس خاندان کی دشمنی ہے یہ نہیں کہ دشمنی تو بغیر قتل ہے دشمنی نال قتل یہ نہیں بندہ کہہ سکتا کہ یہاں کی کسی نال کوئی دشمنی نہیں سی کئی باری بندے آتے ہیں آ جڑا مقتول ہے یہ تو یار کسی نال دشمنی نہیں سی یہ خاندان ایسا نہیں یہاں کی باقاعدہ دشمنی سی اچھا اس خاندان کی دشمنی اگر کوئی سمجھنا چاہے کہ یہ خاندان کی دشمنی کیویں پی گئی یہ واسطے میں ایک ہی گل کافی سمجھوں کوئی دلیل کافی نہیں جی میں مصطفیٰ کی دشمنی پی گئی اگر کوئی بندہ آکھے پہ نہ کسی نے کی آکھے پیغمبر نے کسی نے کی آکھے اگر 12 بدماش پیغمبر دی 4 پائی دوڑے ساری رات قتل دی نیت نال کھلوتے رہے کوئی بندہ دس سکتا ہے کافراں وچوں نہیں کہ کسی نے مصطفیٰ کیڑی تکلیف دیتی یعنی کسی ہمسائے نو کسی کاروباری مسئلے میں کوئی اخلاقیات پیغمبر اعظم نے کسی نے تکلیف نہیں دیتی جیڑی تکلیف حضور دی سی نہ لوگاں وہی وہ آل دی لیکن فرق ہے بڑا فرق ہے نا وہ اج دی مجلس میں کوشش کرنا کہ قرآن کے ذریعے یہ دیکھیے فرق ہے ایک پیغمبر دی 4 پائی دوالے جنہیں بندے کھڑے رہے 12 سال مختلف قبیلیاں کے انہوں نے نمائندے بھیجے سن اپنے ودے منڈے جڑے سن وہ بھیجے سن اچھا مصطفیٰ دے قتل واسطے جنہیں بندے ساری رات کھلوتے رہنے وہ سارے کافر نے اور مولا علی اور مولا علی دیا بیٹیاں جنہیں بندے قتل کرن آئے نے تے قتل کیتا ہے وہ سارے مسلمان اس حقیقت تو تسی آگاہ ہو سارے کہ مصطفیٰ دیا قاتلہ بیچے اور دشمنہ بیچے کافر بھی شامل نے مشرک بھی شامل نے یہود بھی شامل نے نصارہ بھی شامل
لیکن علی علیہ السلام علی دی اولاد واسطے جنہیں قتل کرنا آئے نے سارے مسلمان آئے یہ سوچ رہے ہیں آج کہ وہ مسلمان کیسے مسلمان سن وہ میں قرآن حکیم کے ذریعے حل کرنا چاہنا کیونکہ تاریخ لا ریب نہیں قرآن لا ریب تاریخ شک ہو سکتا ہے قرآن شک نہیں ہو سکتا وہ مسلمان میں لب لینے ایسے قرآن نے انہوں نے ڈسکس کر دیتی ہے تو پتا 1400 سال پہلے جدو قرآن نازل ہویا ہے آج بھی نصاب وہی ہے ادو بھی نصاب یہی سی یہ ادو بھی ضرورت سی تے آج بھی ضرورت ہے اور اگر قبلہ انہوں کھول کے دیکھو نا غور نال ادو بھی مسئلے یہی حل کرتا سی تے آج بھی مسئلے یہی یعنی مسائل کا حل ادو بھی یہ سی تے آج بھی یہ سال بعد نصاب بدلتا ہے 4 سال بعد نصاب بدلتا ہے جیوں جو حالات بدلتے ہیں نصاب بدلتا ہے حد مک گئی اس معجزے دی جڑی پہلی کلاس مصطفیٰ نے بٹھائی ہے ادو بھی نصاب یہی سی کہ آج ڈسکے اسی بندے بیٹھے ہیں آج بھی نصاب ہے ہی اور کمال ہے بھی کہ قیامت تک جنی بھی ترقی ہوئے گی نصاب یہی رہے گا یہ دا مطلب ہے قرآن ایسی کائنات تے واحد اور احد کتاب ہے جیڑی ادو دیا ضروریات بھی پوری کر دی سی آج دیا ضروریات بھی پوری کر رہی ہے اور قیامت تک دی ضروریات کو پوری کرے گی مثلا سورہ مبارکہ نساء دی 146 نمبر آیت ہے یہ دیتے توجہ فرمانی ہے کہ مسلمان کیسے سن بندہ سوچتا ہے کہ مسلمان کیسے سن جڑے یار اتنے شریف خاندان قتل کرنے واسطے آ گئے کون سن مسلمان کیسے سن مسلمان خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا سانو پتہ ہے کہ جدوں اللہ آکھے نا یا ایھا الذین آمنوا او دے تو مراد ایمان والے ہوندے یہ تھوڑی جی تو جلدی کرنی ہے میں بھی جلدی کرنی ہے کیونکہ ٹائم ہے نا کہ انہوں اتنے بھی پابندی ہے اور گجرا والے جا کے پڑھنا ہے اتنے بھی انہوں نے کہا 9 بجے ختم کرو اس واسطے میں کچھ جلدی بھی کروں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام اے ایمان والو تم پر روزے لکھے گئے یہ دا مطلب ہے روزے دا تعلق صرف ایمان والے نالے بے ایمانہ دا روزے نال کوئی تعلق ایک گل طے ہو گئی اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ اے ایمان والو تم پر نماز کو واجب کیا گیا ہے اگر کوئی بے ایمان نماز نہ پڑھے تو کہہ سکتا ہے بھائی جی ساڑھے تے واجب ہی نہیں اچھا ایک اور گل اللہ فرمائے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا جدو تسی نشے چ ہو تو میری نماز دے تساں نیڑے بھی نہیں آونا جڑا نشے وچ ہے وہ بھی کہہ سکتا بھائی جی ساڑھے تے واجب نہیں یارا نشائی تے نماز کوئی نہیں میں پیانا یہ نہیں کوئی واجب نہیں جدو انہیں نشہ کیتا ہے اللہ فرماتا ہے نیڑے بھی نہ جائیں نیڑے بھی نہ جائیں حد مک گئی جیڑا اللہ نشائی نو نماز دے نیڑے نہیں آن دے دا والی دے نیڑے کتھے آن دے مہربانی بہت شکریہ تو اڈا کی خیال ہے خاندان نماز کو اور نماز ایک پاک و پاکیزہ چیز ہے نماز عبادت ہے نا قبلہ نماز ایک عبادت ہے کہ حضرت علی دے متعلق پیغمبر نے فرمایا یہ دی ایک ضرب سکرین دیا عبادتاں تو افضل ہے جیڑا اللہ نشے والے بندے نو عبادت دے نیڑے نہیں آن دیندا آپ دے نیڑے کیسے آن اچھا جی یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا میں تو ایک گل دساں ایک قمیض ہے میں آپ سوائی ہے میں نے پوری بیس کوٹ بھی میں آپ سوائی ہے میں نے پوری ہے کسی دی پائی ہو دس پیندی کدی اتنے آ جاندی ہے کدی اتنے چڑھ جاندی یہ مطلب ہے جیڑی آپ سوائی ہوئے نا وہ آپ نے پوری آتی قرآن میرے سامنے نماز روزہ حج زکوٰۃ خمس جہاد یہ وردی صرف ایمان والے میں پھیٹا دوسرے بندے کا کسی نماز روزے حج زکوٰۃ نال تعلق ہی نہیں گل بھی کہ اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا یہ جڑا یا ایھا الذین آمنوا کہنا ہے وہ تو پتہ لگ جاتا کہ ایمان والے نے گل ہو رہی یا ایھا الذین آمنوا اے آیت بڑی عجیب ہے یہ پورے قرآن سے ایک کی یہ انفرادیت رکھتی ہے اللہ فرمایا یا دو لفظ ہوں گے جی آمنوا آمینو آمنوا میم تو زبر ہے آمینو نال ہی آ رہے ہیں دو اکٹھے تھلے زیر ہے فرق پہ گئے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمینو اے ایمان والو ایمان بھی لے آؤ تو سنگ اور فرمایا دوبارہ عرض کر دیں یا ایھا الذین آمنوا آمینو
باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اے ایمان والو ایمان بھی لے آؤ اللہ پر، اللہ کے رسول پر، نازل کی ہوئی کتاب پر۔ اے ایمان والو ایمان بھی لے آؤ۔ اچھا یہ کہڑے ایمان والے نے جڑے ایمان والے بھی نے تے اجے اللہ کہہ رہے ہیں اللہ پر بھی ایمان لے آؤ، رسول پر بھی ایمان لے آؤ، اور کتاب حق پر بھی ایمان لے آؤ۔ یار یہ گل تے کافراں نوں آکھن والی سی نا۔ چل ڈس کے آ رہے ہو، ڈس کے آ رہے کی کرتے اس طرح کی گل ہے جی میں کوئی اہل سنت عالم دین مسجد کی تقریر چاہ کے سنی ہو آکھن والی سی نا۔ چل ڈس کے آ رہے ہو، ڈس کے آ رہے کی کرتے اس طرح کی گل ہے جی میں کوئی اہل سنت عالم دین مسجد کی تقریر چاہ کے سنی ہو جو وہ آکھن گے سنی ہوئی ہیں اسی اگے ہی سنی، تمہیں بندہ آ کے شیعہ ہو جو۔ یہ بھی عجیب گل ہے، جڑا بندہ آ کے اہل حدیث ہو جو، بندے سوچیں گے یار وہ تمہیں ایک منٹ میں سمجھا دینا یہ ایویں دی گل ہے جہے ویلے کوئی بندہ پٹھا کام کرتا ہے انہوں بندے آتے ہیں بندہ بن، پہلا لینا تو نہیں نہ ہوتا جی یار جنہوں آتے ہیں بندہ بن، یہ مطلب ہے بندہ کہلوا رہا ہے بندوں والے کام نہیں کر۔ سبحان اللہ، جنہوں کیا جاندہ ہے اہل سنت ہے اہل سنت ہو جا، یہ مطلب ہے اہل سنت صرف کہلوا رہے ہیں، سنت رسول دا انہوں پتہ ہی کوئی نہیں۔ جڑے بندے نو بندے آکھے اہل حدیث ہو جا، یہ مطلب ہے صرف شلوار ہی اونچی کیتی ہے، حدیث دا انہوں کوئی نہیں پتا کہ اہل حدیث انہوں آتے ہیں جڑا حدیث تے عمل کرے۔ جڑے بندے نو آکھے شیعہ ہو جو، یہ مطلب ہے شیعہ کہلوا رہے ہیں، جڑے اوصاف شیعت نے نہ چھپایا ہی نہیں جا رہے۔ جڑا اللہ فرما رہے ایمان والو ایمان بھی لے آؤ، یہ مطلب ہے کچھ بندے کہلوا رہے تھے ابھی ایمان لائے نہیں۔ شکریہ جی، بہت جی بہت جلدی میں بھی کیتی ہے تساں بھی کیتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ توجہ رکھنا، علماء جی تشریح کیتی ہے تفسیر وہ میں پڑھ دینا، وہ مشکل نہیں آسان ہے۔ وہ فرماتے ہیں یہ ایسے لوگوں کے متعلق کہا گیا ہے ایمان والو ایمان لے آؤ جو ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے۔ میرا خیال ہے گل پہنچ گئی ہے، میں کیا تشریح نہ کرایا جائے ٹائم کوئی نہیں۔ ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے، تقاضا کئی بچے منگ کے نہ پیرا فقیرہ کو تو والدین نے لیا ہے کہ یا اللہ میں نے پتر، یا اللہ میں نے پتر کادے واسطے میرے بڑھاپے دا سہارا بنے۔ وہ پتر ہے اگر سہارا نہ بنے تو بیٹا ہے مگر بیٹے ہونے کے تقاضے پورے۔ میرا خیال ہے گل بہت شکریہ، میں 2-3 مثالیں بتا دوں۔ یہ نماز پڑھ کے بندہ نمازی ہو جاتا ہے، یہ ایک تقاضا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز روک دیتی ہے بندے کو برے کاموں سے اور بے حیائیوں سے۔ نماز روک دیتی ہے برے کاموں سے اور بے حیائیوں سے۔ اگر کوئی نمازی ہے تو بے حیا نہیں ہونا چاہیے، اگر نمازی ہو کے بے حیا ہے تو نمازی ہے لیکن تقاضا پورا نہیں۔ اور مثال دیئے جی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو ہم نے تم پہ روزہ واجب کر دیا، فرض کر دیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ مطلب ہے جو روزہ رکھ کے متقی نہیں بنتا وہ روزہ دار ہے مگر تسی آگو نا تقاضا پورا نہیں کر رہا۔ ایک اور مثال دے دینا، اللہ فرماتا ہے حج پہ آؤ میرے گھر کا طواف کرو اور دلوں کے میل صاف کر لو۔ ملک دیا بیبیاں تے ملک دے بندے نام محرم اللہ کٹھے ٹور دیندہ ہے۔ ایسا قناعت لائیے کیوں اندر مستورہ نے؟ ہاں اللہ جدو طواف کران دے نا اپنے گھر دا ساریاں قناعتاں اللہ چھڑ دے۔ اللہ فرماتا ہے جو کٹھے ٹور لائی غیر محرم بیبیاں ملک دیا، غیر محرم مرد ملک دے۔ اللہ فرماتا ہے میں تینوں کٹھے ٹور کے دیکھنا ہے اندروں تو پہ آگے نہیں تو پہ۔ اگر حج یار ایک بندہ حج کر کے آندا ہے، طواف کعبہ کر کے آندا ہے، اب تقاضا یہ ہے کہ جس طرح ہر بندے کی بیٹی طواف میں اس سے محفوظ تھی،
ڈسکے کی گلی میں بھی محفوظ ہونی چاہیے۔ اگر حاجی حج کر کے آ گیا ہے لیکن لوگوں کی بیٹیاں اس سے محفوظ نہیں تو وہ حاجی ہے لیکن حج کے تقاضے کو پورا نہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ مثالیں کافی نے۔ ہن پڑھا جی پیا بندے کون نے؟ اللہ فرماتا ہے وہ ایمان والے تو ہو گئے ہیں لیکن ایمان کا ہے صدقے جاواں ایمان کا تقاضا پورا نہیں کرتے۔ اللہ فرماتا ہے ایک نقصان ہو جاتا ہے جدو بندہ ایمان دا تقاضا پورا نہ کرے، نرا کہلوائے نرا کہلوائے نرا کہلوائے۔ جڑا بچہ سکول چ داخل ہو جائے انہوں جانا پہنتا ہے، پڑھنا بھی پہنتا ہے، سکول دا کام کرنا بھی پہنتا ہے، تے جڑا تقاضے پورے نہ کرے، یارہ میں سکول دے تقاضے پہ آنا، وردی نہ پائے، حجامت دے مطابق نہ کرائے، کتاباں نہ رکھے، پینسلاں پوریاں کول نہ ہوں، تفریح تو پہلا نس جائے، کدی تفریح تو بعد نس جائے، یعنی آندا ہے لیکن تقاضے پورے نہیں کرتا۔ انہوں ماسٹر کھلار کے آندا ہو تو کی ہے پڑھنا ہی کہ نہیں پڑھنا، آنا ہی کہ نہیں آنا، یا کوئی کام سیکھ لے تو یا پڑھ لے، یا کوئی کام سیکھ لے اے تہاڈی خیر ہے یا پڑھ لے۔ مثالہ میں کٹا دینا، یا کام سیکھ لے آ ویکھو ہوندا کی کدی تو آ جانا ہے کدی تو آندا ہی نہیں، کدی تو کام کرنا ہے کدی تو کردا ہی نہیں، وہ تو تقاضے ہی پورے نہیں کرتا تو چھاڑے پر کوئی اور کام کرنا۔ آ ویکھو اللہ فرماندا ہے جب بندہ تقاضے پورے نہیں نہ کرتا۔ ہن آیت نمبر 147 پڑھنے لگا، اللہ فرماندا ہے ان الذین آمنوا ثم کافروا ثم آمنوا ثم کافروا، پھر وہ اس قسم کے ہو جاتے ہیں، کبھی مومن ہو جاتے ہیں کبھی کافر ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ یار۔ 47 نمبر پر 146 پہلے پڑھی، 147 پڑھنا پیا، میں قریب آ گیا جی۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں ان الذین آمنوا، وہ ایمان لائے، ثم کافروا، پھر کافر ہو گئے۔ سویرے ایمان لے آندا، پچھلے ٹائم کافر ہو، پھر رات نو ثم آمنوا، رات نو پھر ایمان لے آندا۔ قرآن جی ثم کافروا، پھر کافر ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے جدوں انج دے کام کر دینا، کدی سکولے تے کدی باہر، کدی مسلمان تے کدی کافر، اللہ فرماتا ہے ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ کئی مرتبہ کفر میں ایسے آگے بڑھ جاتے ہیں لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا یہدیہم سبیلا، پھر ہدایت کی سبیل ہی نہیں بنتی، پھر وہ ہدایت سے ہی نکل جاتے ہیں۔ میں کہ اللہ کوئی نشانی دسو، نہ اللہ محلہ دسیا ہے، نہ اللہ شہر دسیا ہے، نہ اللہ نا دسیا ہے، یہ مختصر کتاب ہے تے قیامت تک ہدایت ہے۔ کنیا کو بندیاں دے اللہ نا دسے تے کنیا کو دی لوکیشن دسے، اللہ لوکیشن نہیں دسی، اللہ نشان دے کی تھی۔ وہ عرب دے بھی ہو سکتے ہیں یا اتھوں دے بھی ہو سکتے ہیں، مدینے دے بھی ہو سکتے ہیں تے ڈسکے دے بھی ہو سکتے ہیں۔ آ ویکھو جی اللہ پاک ارشاد فرماندا ہے جب وہ اس قسم کے بندے ہوتے ہیں نا پھر وہ ایسے ہو جاتے ہیں جو ایمان کے تقاضے پورے نہیں کرتے۔ آئے ہائے ایڈی نشاندہی کیتی نے تو ہم ماضی جو حال چلائے ہونے لگا۔ اللہ فرماندا ہے الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، پھر وہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستیاں بنا لیں۔ بڑی کیا بات ہے، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستیاں بناتے ہیں۔ اتھے ولی دا ترجمہ دوست ہویا جی، میں سارے ولی دا ترجمہ نہیں کر سکتا۔ ولی دا معنی ذمہ دار ہے، ولی دا معنی با اختیار ہے، ولی دا معنی وارث ہے، لیکن اتھے ترجمہ ہویا دوست۔ کئی باری روٹی جویں دی لبے لوگ کھا لیندے ہیں تے بندہ نے روٹی کھا دیا، وہ آندا کی کھانی سی نے گزارا ہی کیتا ہے، آج گزارا ہی کرنا ہے۔ اس ترجمے تے گزارا کرنا ہے جڑا اہل سنت دوستہ نے کیتا ہے۔ شاہ رفیع الدین دا ترجمہ جی، ترجمہ میں پڑھ دینا لفظ بلفظ۔ وہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے، کیا کرتے ہیں؟ پکڑتے ہیں کافروں کو دوست، پکڑتے ہیں کافروں کو دوست، من دون المومنین، مومنوں کو چھوڑ کر، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست پکڑتے ہیں۔ اگے اللہ نے وجہ دسی تو سا حیران ہونا جی میں قرآن آج اترے، کیونکہ حالات ہی ایسے بن گئے اس زمانے میں۔ اللہ فرما رہے ہیں اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ، صرف اس لیے کافروں سے دوستیاں کرتے ہیں کہ ہم ذرا باعزت ہو جائیں، کمال عزت حاصل کرنے کے لیے کہ ذرا 2 منٹ ٹرین پر کھلو جائیں گے تو ذرا ٹور ٹپا بن جائے گا، اور کڑی تشریح کریں کافران کھلوواں
چاہتے ہیں کہ ہم باعزت ہو جائیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم کنوں چھڑ کے، مومنوں نوں چھڑ کے تے کافراں نال دوستی کر کے تے باعزت ہو جائیں گے، اے تیری عزت تو بھی صدقے۔ اللہ فرماتا سنو فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ساری عزت تو اللہ کے پاس ہے۔ صدقہ جاما ساری کی سارت جمع کی ہوئی عزت تو اللہ کے پاس ہے۔ اور سنو لوگوں، جو میرے ماننے والوں کو چھوڑ کر ان سے ملے گا، عزت میں دینے والا ہوں، یہاں بھی بے عزت رہے گا، وہاں بھی بے عزت۔ جلدی 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 کرو، جو کرو چھتی کرو، جلدی جلدی۔ شکریہ شکریہ، مہربانی۔ اچھا جی، کافر ہی ہوتا ہے، لیکن دو اور بھی پارٹیاں ہیں وہ بھی پڑھ دیں۔ وہ سورہ مبارکہ المائدہ ہے، یہ 5 آیتاں ہیں، آج کل نیٹ تے چل دیاں پہ بڑیاں، میں 5 پڑھیاں، 51 اگے 64، 51 تو اگے 64، 52 ہاں جی میں تمہیں جگانے واسطے پہلا، 51 52 53 54 55۔ ہوں جتنے بندے بیٹھے نا صاحبان، تو انہوں 55 نمبر یاد ہے، جڑی یاد ہے وہ تسا پڑھنی ہے، جڑی نہیں یاد میں پڑھ دیں، میرے پتا ہے نا تمہیں یاد، تمہیں یاد شاید تمہیں پتا، تو ہمیں نال پڑھنی 55 جلدی جلدی کر کے اسے ٹائم کے اندر مکانا۔ پہلی آیت 52 نمبر ہے، سورہ المائدہ۔ اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا، پھر گل ایمان والے، ہائے ہائے، یا ایھا الذین آمنوا، اور روزہ تے مرضی نہ رکھنا جی آج کر لو، اور روزے تے پکڑ نہیں پہندی تے آدھے واسطے پاوے رج کے کام ہو سکتا کی۔ اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو کبھی اپنا دوست نہ بنانا، یہود و نصارہ کو کبھی اپنا دوست نہ بنانا۔ تو انہوں پتا آج کل یہودی کتھے ہوندے نے بہتے کتھے؟ اچھا ٹھیک ہے، تے نصارہ ہاں جی امریکہ، اچھا تو ٹھیک ہے، چلو جتھے بھی ہوندے چھڑو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست، اتھے ولی دا معنی دوست کیتا گیا، لیکن میرے نزدیک 3 معنی میں قرآن چ لبے۔ سورہ انفال 72 نمبر آیت وچ ولی ذمہ دار نو آندا، اللہ فرماتا ہے انہوں ذمہ دار نہ بناؤ، اور ذمہ دار نہ بناؤ، دوستی تو ہو سکتی ہے نا، دوستی نہ ہوگی تو بیبیاں کی میں اتنے آگ نکاح کرنے گے، نیٹ تے دوستی ہوندی ہے نا، اتوں بیبیاں آ کے مسلمان ہو کے نکاح کر لیں گے، اچھی بات ہے، میرا خیال دوستی چیب کوئی نہیں، لین دین چ امپورٹ ایکسپورٹ چ، اور یاری دوستی مک جائے گی، تلک مک جائے گا تو کاروبار کیوں چلے گا؟ جڑے منڈے ساڈے باہر پہ پڑھتے ہیں، امریکہ پڑھتے رہے، انگلینڈ پڑھتے ہیں، تو پڑھتے رہن، کوئی روڑا نہیں۔ اصل گل پتہ کی سی، اصل چ اللہ فرمایا سی انہوں ولی نہ بناؤ، بندے آ کے دوست نہ بناؤ، وہ دوستی مکانی ہے تو منڈا واپس منگوانا امریکہ جو، وہ دوستی کی نہ مکاؤ گے، ولی نہ بناؤ۔ ولی دا پہلا ترجمہ سورہ انفال ذمہ دار، ولی دا دوجا ترجمہ با اختیار، ولی دا تیجا ترجمہ وارث۔ اصل اللہ کہہ رہا ہے کہ ان یہود و نصارہ کو اپنی ذمہ داری دے کے ذمہ دار نہ بناؤ، اپنا اختیار دے کے با اختیار نہ بناؤ، اور خود ورثہ بن کے ان کو اپنا وارث نہ بناؤ۔ پر چلو ترجمہ دوست ہویا، دوستی کر لینے، پھنس بندے آپ ہی گئے، ترجمہ بھی آپ کیتا ہے تو پھنس بھی آپ گئے، چلو انجی کر لو۔ اگر قرآن نے منع کیتا ہے کہ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، تو پھر بخاری شریف کھولن دی لوڑ نہیں، اپنا نیٹ کھولنا، 58 ملکاں تے غور کرنا، کیڑا کیڑا انہاں دا دوست ہے، چلو انج کر لو۔ جے اللہ منع کیتا ہے، جے اللہ منع کیتا ہے تو منع ہو جانا چاہیے۔ کون کون دوست ہے نہ دوست؟ اللہ فرماتا نہ دوستی کرو، نہ کرو، کیوں؟ باسہم اولیاء باس، اللہ فرماتا یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، مومنہ تمہارے دوست نہیں۔ کیا بات ہے یار، ایڈی زندہ گل،
ایڈی حال دی گل، یہ ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں، مومن کے دوست؟ میں ایک گل تے پہاڑ پان لگا، جب پہنچ گئی تو تمہیں لطف ساری زندگی رہ گا. تو میں گل دساں عباس صاحب، چھڈو ہاں موبائل، تو میں گل دساں، توجہ ہے؟ تو میں گل دساں، جنوں یہودی تے عیسائی مومن سمجھ دین نا، ادھر وہ آپ بھی دوستی نہیں کرتے. کتھے ٹر گئے بندے؟ وہ یار جدو اللہ منع کیتا نا، اللہ منع کیتا ہے انہوں نے دوستی نہ کرو، انہوں نے بھی مومن ایڈے پسند نہیں. پڑھے ہیں انہیں قرآن، ترجمہ ہو چکا ہے قرآن دا انگریزی سے. وہ یار انگریزی چ پی ایچ ڈی کر گئے نے، غیر مسلم، پتا انہوں نے اتنے کی لکھا ہے سارے متعلق. جدو یہ قرآن انہوں نے آتا ہے سانو کہ مومنوں انہوں نے یاری نہ بناؤ، انہوں نے قرآن پڑھے ہے جی، انہوں نے پتا جی سانو یار نہیں سمجھتے تو اسی بھی انہوں یار نہیں سمجھتے. ایس وقت ایک ہی کلی ہے، جنوں اے یار نہ سمجھنا ہی مومن ہے. تھوڑی کیا بات ہے؟ جنوں یہود و نصارا یار نہ بنا تے دوست نہ اندروں سمجھو مومن ہے. پرانے زمانے چ کافر علی تو پھڑے جاندے سن، اج کل مومنا تو پھڑے جان. لو جی اللہ فرماندا، میں تمہیں دساں اگلی گل بڑی کمال ہے. اللہ فرماندا وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. اے بڑی کمال ہے. اللہ ڈک کے نا انہاں نال دوستی نہیں کرنی، تے اگوں کہہ رہا ہے جے کسے کیتی تے. اگلی گل کہ مَن يَتَوَلَّهُمْ، جن نے انہاں نال دوستی کیتی، جن نے انہاں نال یاری بنائی. یہ انج دی گل ہے جویں بندہ اتوں ڈکے پرانے ڈسکیوں کسے منڈے نوں، اور نہر تے نہانا نہ جائیں، نہر چڑھی ہے، وہ آندا اچھا جی. وہ اتھے جائے تو پھر ابا سد کے آکھے جے تو کیوں. یہ مطلب ہے جڑا سد کے پھر اس آکھے نا جے تو کیوں، ابے نو پتہ ہے بھی مڑن والی چھٹ نہیں. مقامی صاحب شکریہ، میں دوبارہ کر رہا. ابے نو پتہ ہے بھی مڑن والی چھٹ نہیں. ابے بچہ بنایا نہیں، انہیں منگیا اللہ. جنہیں منگیا ہے انہوں پتہ ہے بھی مڑن والا نہیں، تے جنہیں بنایا ہے وہ یار جنہیں اللہ کو منڈا منگے ہیں انہوں پتہ ہے بھی یہ چھٹ مڑن والی. اللہ جانتا سی نہ یاریاں چھڈنیاں نہیں. اللہ فرماتا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. جو کوئی یہود و نصارہ سے دوستی بنائے گا انہی میں سے ہو جائے. سار اٹھاؤ یار، سار اٹھاؤ. اور اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا، انہی میں سے ہو جائے گا اور ظالموں میں سے ہو جائے گا. اللہ دیا بندے جدو ہو ہی انہاں دے وچوں ہی جانا ہی. روزہ کیسا تے نماز کیسا، بڑا خطرناک کام ہے. تسی حیران ہونا 1500 سال پہلا اللہ گل دسی تے پھر اج بھی آؤندی. ہن آیت نمبر 153 پڑھنا ہے. اللہ پاک نے انہاں بندیاں دی نشاندہی کیتی. آئے ہائے، اللہ فرماتا ہے فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ. یہ ان سے دوستیاں وہ بناتے ہیں جن کے دلوں میں بیماریاں ہوتی ہیں. جڑا تہاڈا واقف مولوی ہے نا چنگا واقف اچھا، انہوں پوچھا جڑا قرآن آندا انہاں دے دلاں چ بیماریاں نے، انہاں کو سٹیٹ پہن والے میرے لوگ ایک سن. وہ دل چ بیماری یہی ہوتی ہے نا کہ دو واڑ بند ہون تو بندے نے دل دی بیماری نہ. تینوں پوری دنیا دے علماء آکھن گے جدو قرآن آندا نا تے دل چ بیماری ہے، وہ بندہ ہوئے جڑا منہ تو کچھ آندا تے دل چ کچھ نہ. ہائے ہائے، اسی کو منافق کہتے. صدقے جانا اللہ فرماتا ہے جن کے دلوں میں بیماریاں ہوتی ہیں یساریون فیہم، وہ جلدی کرتے ہیں ان کے ساتھ دوستی. جدے دل چ بیماری ہوتی ہے یہ یہود و نصارہ نہ دوستی جلدی کرتے. آئے ہائے، اگلی گل ایڈی کو بری کے ٹائم کو اللہ فرماتا ہے یقولون، میں تو دسنا ہی کون. جب یہ آپس میں بیٹھتے ہیں تو جو باتیں کرتے ہیں میں تمہیں بتاتا. تو غور نہیں کرو. لوگ کہتے ہیں میں تینوں پوری گل دسنا، میں کنا نال سنی. اینوں پیا اے آندا سی تے اے اگوں اے پیا آندا سی. ہن گلاں یہودیاں دیاں یاراں نے تے گویا عیسائیاں دیاں یاراں نے آپس وچ کیتیاں. تسی اندازہ لاؤ اللہ پھر اکبر ہے. انہاں آپس وچ کیتیاں نے، اللہ اشتہار کر آ جے اللہ اشتہار کر دے. تساں کدی گل سن لئی نا تو تمہیں سارے اخبار پڑھے دا لطف آ جانا تو سارے میڈیا دا لطف آ جانا کہ بلا توجہ فرمانا. میں تو بڑا لطف پہ لینا چند دنوں. اللہ فرماندا ہے یقولون،
وہ ایسے ہیں کہ جب آپس میں بیٹھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اللہ ہمیں منع کر رہا ہے اور وہ ٹھیک کر رہا ہے. یہ بھی پتہ ہے کہ یہ بندے چنگے نہیں، بندے چنگے نہیں کہ نہ یاری بھی چنگی نہیں، لیکن آپس میں بیٹھ کے کہتے ہیں نقشہ ہم ان کو چھوڑ تو دیں، اللہ دے کہنے دے چھوڑ تو دیں نقشہ، ہم ڈرتے ہیں. اور ڈر دی وجہ سن لی تو ساتھ تو قرار نہیں ہونا انشاءاللہ، دل جم کرے گا. یقولون وہ کہتے ہیں کہ نقشہ ہم ڈرتے ہیں کیا ان تصیبنا دائرہ، ہم کہیں گردش زمانہ میں نہ آ جائیں. تو ہاں تھوڑا سنے تو میں پھر دسن لگا ڈر دے کہ انہیں دوستی ڈر دے رکھی، ہم کسی گردش سمجھ گردش زمانہ میں نہ آ جائیں. میں شیعہ سنی اہل حدیث تے دیوبندی بڑیاں تفسیراں پڑھیاں نے پہ گردش زمانہ کی سی، او شکر لب گئی ہے تے لب گئی دیوبندی دی تفسیر جو لکھن والا شبیر احمد عثمانی ہے، لکھن والا عثمانی ہوئے تے پڑھن والا حسینی ہوئے تے سننے والے شیعہ سنی دوست ہونا متعین تو ٹھیک پک گیا نا. لو جی سن لو انہوں کی فرمایا، انہوں کیا اس دور میں جو بندے مسلمان ان سے اندر اندر دوستیاں کرتے تھے اور اللہ منع کرتا تھا، وہ آپس میں بیٹھ کے کہا کرتے تھے کہ ہمیں کہیں گردش زمانہ میں نہ آ جائیں. وہ گردش زمانہ ذہن سے سوچو تو ہم ساری گل کھول کے سامنے آ جائے گی، ساری جنگ سامنے آ جائے گی. فرماتے دراصل جو اس دور کے یہود و نصارہ شاہوکار ہوتے تھے، جے شاہوکار دا بھی ترجمہ کرنا پینا ہے تو دس کے ایک یونیورسٹی چاہیے دی. شاہوکار پیسے والے بندے نو آندے، یہود و نصارہ شاہوکار ہوتے تھے اور مسلمانوں کو قرضہ دیتے تھے اور کئی مرتبہ معاف بھی کر دیتے تھے اور پھر امداد کیا کرتے تھے. واہ شبیر احمد عثمانی. ویسے تو تقی عثمانی صاحب بھی کمال کیتا ہے. ایس ویلے تقی جڑے بندے آندے نے شیعہ دا جنازہ پڑھیے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے. میں کہا جی تقی عثمانی صاحب نو آکھو لکھ کے دیں، کوئی اتھارٹی تے ہوئے نا، گپ تے نہ مارو. پڑھے لکھے اس وقت مفتی ہوئی نے دیوبندی دوستان دے تقی عثمانی، انہوں نے کسے آکھیا ایران دے متعلق کی کرنا چاہیے، اے بھی عثمانی چنگے رہنے، اے بھی عثمانی چنگے رہنے. انہاں فرمایا اس وقت یہ نہ دیکھو کہ ایران شیعہ ہے، دراصل وہ مسلمانوں کی نمائندگی کر رہا ہے. اس وقت وہ مسلمانوں کی نمائندگی کر رہا ہے. او تقی عثمانی صاحب، اے تقی جناب علی عثمانی، شبیر احمد عثمانی، وہ فرماتے ہیں مسلمانوں کو یہ ڈر رہتا تھا کہ اگر ہم نے دوستی ختم کر دی کہیں امداد بند نہ ہو جائے. کنوں سمجھ آئی ہے؟ کہیں ہماری امداد بند نہ ہو جائے. آج میں دسکے دی بابا جی مجلس ہے شبیر احمد عثمانی صاحب دی روح نو مخاطبہ، اے روح عثمانی، یہ چھوٹا بندہ تیرے سامنے گزارش کر رہا ہے. آپ نے لکھا ہے کہ اس وقت یہ مجبوری تھی، نہیں آج بھی یہی مجبوری ہے. سبحان اللہ. اس وقت نہیں، آج بھی یہی مجبوری ہے. اگے کوئی سواد ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ. کیا تھا مسلمانوں، اللہ کو تو بڑی جلدی ہے کہ تمہیں فتح ہی دے دے. فَعَسَى اللَّهُ، شتاب ہے کہ اللہ، جلدی ہے کہ اللہ، أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، کہ لے آئے فتح، اور لے آئے فتح. تو میں کہ اللہ لے آیا، فرمایا یاریاں چھٹن سے فتح آوے نا. آنکھیں تو میرے لگ دے نہیں. اس ویلے مسلمان وہ منڈے ہو گئے نے جڑے اپنے نو نے موبائل بھی اینے دا لے کے دینے تے پیسے بھی بچے اینے پوا کے دینے نہیں تے آنکھیں بھی تیرے نہیں لگے. اللہ فرماتا میں کیوں نہ یاریاں چھٹو، میں فتح دے دیں گا. اگلی گل او امر من عندہی، پرانے سننے والا میری ہن گزارش ہے، یا اللہ فتح دے دے یا اس کی طرف سے کوئی امر ہی آ جائے. کوئی نہیں سواد ہے، کوئی نہیں سواد ہے، اس کی طرف سے کوئی امر ہی آ جائے. یہ مطلب جو امر کے منتظر ہوتے ہیں وہ ان سے یاریاں نہیں بنی. کیا بات ہے توڑے سنو کی بس سن رہے ہو، میں قرآن پڑھ رہا ہوں. اللہ فرما رہا ہے یہ امر کا انتظار کرو، اللہ کی طرف سے کوئی امر آ جائے. ہن سوچو ایران دوستی کیوں نہیں کر رہا؟ جب امر کے
کچھ نہیں سمجھتے، صاحب امر کے منتظر میں کیا. سبحان اللہ. پھر خالق کائنات نے فرمایا، اللہ فرماندہ ہے فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَصَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ. سوچ لو، اللہ فرماندہ ہے ان کی دوستیاں اپنے نفسوں میں چھپانے والوں، ایک دن تم شرمندہ ہو جاؤ گے، تم نادم ہو جاؤ. کوئی یار قرآن ہے کیڑی حال دی گل کرتا ہے کہ ماضی دی گل پہ کر، انج لگتا جی مستقبل دی بھی گل پہ کرتا. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو تم نے گھبرانا نہیں، اس لیے کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ تو ہم سے بڑی بڑی قسمیں اٹھاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ. ہائے ہائے، ایمان والے کہیں گے کہ یہ تو قسمیں اٹھایا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو بچوں نے یاری لائی نے بڑی پکی. اللہ فرماندہ تو کی وہم، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ہے نا، حج کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں. اللہ فرماندہ تو فکر نہ کرو، جی اندروں انہوں نے رڑے نے نا حابطت اعمالہم، میں ان کے اعمال ہی ضائع کروں. اے مسلمانوں نمازاں بچا لو، اور مسلمانوں روزے بچا لو، اللہ فرماتا میں اعمال ہی ضائع کر دوں گا. فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، یہاں فائدہ لینے والے حشر میں خسارے میں اٹھیں گے. اور یار کوئی عاقبت نہیں فکر کرو، 54 نمبر پڑھ لگا 55 تو سب پڑھنی تو انہوں پڑھنی پہنی ہے. میں تو اندر میں اسے راج کھلو جانا، میں جان نہیں کو نہ دے. اللہ پاک ارشاد یا ایھا الذین آمنوا، ہون اللہ انہوں نے مخاطب ہے. اللہ پھر بھی ایڈا کریم ہے کہ اجے بھی انہوں نے ایمان والے کہہ. اوئے ہوئے خدا دی قسم، اللہ فرما رہا اوئے ایمان والے، اوئے ایمان والے کی. اللہ فرماتا ہے آیا ہے ذرا سخت گل ہے. اللہ جو ہے اکبر بڑا ہے. میں یرتد منکم عن دینہ، اوے دین ہی چھوڑ جاؤ. اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو جائے، میرے دین کو بھی چھوڑ جائے، تو پھر اللہ فرماتا ہے میں تواڈے تے بیٹھا ہوں، میری نمازاں تواڈیاں محتاج نے، میرے روزے تواڈے محتاج نے، میرا دین تواڈا محتاج ہے. آؤ قرآن پڑھے نہیں، آؤ قرآن سمجھے. اللہ فرماتا فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، اگر تم دفع ہو جاؤ نا تو میں تمہاری جگہ پہ وہ قوم لے آؤں گا جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ ان سے محبت. کچھ بندے دور پہنچے نے، کچھ جڑے ارانے میں نال لے کے جانا چاہنا. پھر سن لو، اللہ فرماتا تسی چھڈ بھی جاؤ نا میرے دین تو میں تمہاری جگہ تے ایسے بندے لے آواں گا. کیڑے؟ جڑے اللہ نال محبت کرتے ہوں، اللہ انہاں نال محبت کرتا، یعنی محب خدا بھی ہون گے تے محبوب خدا بھی ہون گے. تو ان کو چیتے ہوں گے پہ بندہ کائنات دا جڑا محب خدا بھی ہوئے، محب رسول بھی ہوئے، محبوب خدا بھی ہوئے، محبوب رسول بھی ہوئے. میں تے ایک لبا جے تے اجے تک ایک ہی ہے، دوجا لبے تے پہلا مینوں فون کرنا ہی. خیبر 39 دن پیغمبر رکھا سی کل انعام اسے دوں گا جس سے اللہ محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتا ہوگا. یہ مطلب ہے یہود اور نصارہ سے دوستی توڑ دو، علی والے آ رہے ہیں. میرا خیال ہے یہ پوری آیت نہیں پڑھتا، ٹائم ختم ہو گیا. ہوں تساں آیت پڑھنی ہے کیڑی؟ کنے نمبر؟ 52 52 53 54 میں پڑھیاں. ہوں تمہیں آؤندی ہے، تھوڑا جب میں تعاون کرنا. میں کہ اللہ بندے میں تیار کر لینے کم از کم اتھوں والے کر کہ یہودوں نے سارا ناسا دوستی نہیں کرنے. مجھے ایک مہربانی فرما، اگر کوئی بندہ دھوڑ والی موٹر سائیکل تے بہ کے دھوڑ پواندہ ہوئے تے کار والا کھلار کے آکھے اتر تھلے، وہ شکر کرنا پہ مینوں کار والا مل گیا. اگر موٹر سائیکل تو تھلے اتر جائے تے وہ آکھے موٹر سائیکل نو جہدے کوئی لفٹ لئیے جا وہ ٹر جائے. یہ اج کل مثال دے تے کار والا تھلے شیشہ کر کے آکھے سناؤ ٹھیک ہو؟ ٹھیک. ابا جی ٹھیک جی؟ ٹھیک. تے شیشہ چڑھ کے وہ بھی ٹر جائے. تواڈے سر جو منہ آ رہا ہے تو وہ منہ ذہن چاہتا جی میں کیویں دا بنے. وہ دوروں وہندا ہوئے گا، تسی جا کے پوچھیا کی ہوئے؟ وہ آندا یار میرے نال تے کوئی اخیر ہی ہوگی. چنگا بھلا میں جانتا سا پیا کسی مہربان نے مینوں مگر پایا. ایتھے ایک کار والا آیا، ہو سکا کتنے دھوڑو دھوڑ ہوئے تھلے اتر. میں اتر گیا، میں انہوں نے آخیا جا، میں کار مل گئی. جو مینوں حال چال پوچھ کے تو ظلم ہے کہ نہیں؟ بولو بولو ظلم ہے کہ نہیں؟ یار ظلم ہے، زیادتی ظلم ہے. رمضان چ قرآن پہ چکنا
یہو جہا ظلم بندے کرتے ہیں، اللہ نہیں کرتا۔ اللہ ایک دی موٹر سائیکل تو لا کے تے آپ ٹور نہیں جانا۔ میں کہ اللہ جی اسی یہودیاں دی موٹر سائیکل تو اتر جائیے توڑو توڑ ہوئے ہیں تے نصارہ دی موٹر سائیکل تو اتر گئی ہے توڑو توڑ ہوئے ہیں، چاہے ساڈا کوئی نہیں تے یا اللہ کتے اتھے ہی نہ کھلوتے رہیے۔ اللہ فرمایا مینو بندہ سمجھے، ہائے ہائے میں بندے آندا خالق ہوں اور میں اکبر ہوں اور میں عادل ہوں، میں ظالم نہیں۔ ایک باری تو انہوں دی ولایت چھڑتے صحیح، اوے ولایت یہود جو نکل، ولایت نصارہ جو نکل، ہن تو آیت میرے نہ پڑھی تو انہوں دکھ ہونے ایتھے جو آیت 55 نمبر۔ میں کہ اللہ پھر ساڈا ولی وارث با اختیار تے ساڈا پھر کون ہوئے گا؟ اللہ فرمائے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ کدی انہاں دی ولایت چوں نکل جاؤ اللہ بھی تہاڈا ولی ہے، سارا دا بابا بھی تہاڈا ولی ہے، حسین دا پیو بھی تہاڈا ولی ہے۔ آؤ آؤ ولایت الہی، آؤ ولایت الہی۔ شکریہ۔ ایک باری میرے آنکھیں کرو، ایک باری میرے آنکھیں۔ حبیب صاحب آ گئے، تھلے کر لو ذرا، آ گئے صلوات پڑھو۔ بڑے ٹائم نال آئے نے تے میں گل مکمل کر کے اجازت لین لگا۔ مصاحب انہوں نے سے میں اپنی گل پوری کر رہا۔ مصاحب انہوں نے سے میں یار زندہ سبق پڑھ۔ بسم اللہ جناب حبیب صاحب تشریف فرماؤ۔ اے اللہ فرمایا جی میں ساری تقریر کیتی ہے، بندے بندے نو حبیب نہ بناؤ، حبیب انہوں بناؤ جنہا محبت دے قابل۔ خدا دی قسم تساں ہاتھ بلند کیتے، اے جے حبیب صاحب داخل ہوئے نے تساں دوست نے ہاتھ بلند کرائے۔ ایک باری کدی میرے آنکھیں کرو، بغیر نار تو ویسے کرو۔ یا امام المنتظر، آؤ بھائی امریکیوں تے یہودیوں، آ غور نال ویکھ لو کسے ہاتھ چ چھری ہے تے دسو، خنجر ہے تے دسو، پستول ہے تے دسو، خالی ہاتھ نے نا۔ ہن میں چھڈ کے گل کر لگا، کل دا بیان ہے میرا قرآن تے ہاتھی امریکہ دا وزیر خارجہ انہاں خالی ہتھاں تو ڈر گیا۔ جدو نا یا امام المنتظر الاجل انہیں لفظ استعمال کیتا ہے، ہو سکیا ہمیں کسی سے خطرہ نہیں، 12 سے خطرہ ہے۔ 12 کنو اندر ہے، اور جو 12ویں کا انتظار کر۔ کمال ہے یار، جو 12 نو اندر ہے، 12 وہ اندر جنہا 12ویں کا انتظار کرے۔ ہو سکیا ہمیں ان کا ڈر ہے، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ جو 12ویں کا انتظار کر رہے ہیں، ہمیں ان سے خطرہ ہے، ہم ایران کو ختم کر دیں گے تاکہ 12واں رہے۔ ترفٹے میں تیری جمن علیدہ، ایران رہے تو بھی مادی آئے گا، نہ رہے تو بھی مادی آئے گا۔ حد مکی تیرے آئے، یہ مطلب ہے لوگ آتے سن اینا ایٹم تیار ہو گئے، ٹیکنالوجی تیار ہو گئی ہے، تسی آتے ہونے کوڑے تو بہ کے ہونے، تسی آتے تلوار لے کے ہونے، تلوار دا تو زمانہ ہی نہیں۔ اگر تلوار میں ٹیکنالوجی ختم کرنے کی پوزیشن نہیں تو ایٹم بم بنانے والے اس تلوار سے ڈر کیوں رہے؟ جب ذوالفقار چمکے گی ہر ٹیکنالوجی فیل ہو جائے۔ وہ علامہ اقبال بھی تو سنی سی، ایک دے سنی ہو جو فرماتے نے کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین لیا۔
آج کٹھے ہو گئے جی شیعہ سنی. میں عقل منداں دی گل کر رہا ہوں، بیوقوفاں دی نہیں کر رہا. اہل حدیث دے علماء، دیوبندیاں دے علماء، شیعہ علماء اس ویلے ایک بیان دے رہے ہیں. علماء دی گل کر رہے ہیں، ملوانیاں دی نہیں. علماء دی کر رہے ہیں، بڑے علماء دی کر رہے ہیں. مودودی صاحب نے، حبیب صاحب ایک جملہ لکھا، انہوں نے فرمایا شیعہ اسے کہتے ہیں جو علی کا حامی ہو. شیعہ اسے کہتے ہیں جو علی کا حامی ہو. آندہ یہ بکھرے ہوئے لوگ تھے، خلافت و ملوکیت پڑھ رہے ہیں. آمد نہیں پہ پڑھتا، میں نے کہی آمد نہیں، میں تو کتاب ہی پڑھی. کی گل کتاب کی گل پہ کر، کیونکہ آمد کو اسی مننے، تسی من دے، بیگانہ بندہ نہیں من. وہ آدھا مینوں آمد ہوئی ہے، اے گل ہے. وہ آدھا مینوں آمد ہوئی ہے تہاڈا جنازہ پڑھیے تنخواہ ٹوٹ. آمد دا کیوں؟ میں خلاف تو ملوکیت پہ پڑھنا. مودودی صاحب فرماتے ہیں یہ بکھرے ہوئے لوگ تھے، کچھ بصرے میں تھے، کچھ کوفے میں تھے، کچھ مکہ میں تھے، کچھ مدینہ میں تھے، کچھ یمن میں تھے، لیکن جہاں بھی تھے علی کے حامی تھے. جہاں بھی تھے علی کے حامی تھے. شیعہ کی کیٹیگری سے لیتا ہے. شیعہ کون ہے؟ فرماتے ہیں جہاں بھی تھے علی کی حامی تھے، لیکن کمال کیتی ہے. فرماتے ہیں یہ بکھرے ہوئے لوگوں کو شہادت حسین نے مجتمع کر دیا. مجتمع بھی سمجھانا ہی پڑا. شہادت حسین نے بکھرے ہوئے شیعوں کو مجتمع کر دیا. خامنائی کی شہادت نے بکھرے ہوئے مسلمانوں کو مجتمع کر دیا. علامہ اقبال 38 فوت ہوئے. علامہ اقبال 38 فوت ہوئے. بولو 38 ادو پہلا انہوں فرنگی آتے سن. یہودوں نے فرنگی انہوں نے فرنگی سی. کسی علامہ اقبال نے پوچھا یہ فرنگیاں ویکھ کے تین ڈر نہیں آتا؟ جدو فرنگی نے میرے تیری اکھ لال کیوں ہو جاتی؟ ہو سکے میرے کوئی ڈر آتا ہی نہیں. انہوں نے آخیا تین ہو سکے تھوڑیاں اکھاں ٹھیک نہیں، اکھاں ٹھیک کراؤ تو ہمیں نہیں آئے گا، بالکل نہ خوف آئے گا. ہو سکے تسی اکھاں کی پاندے ہو. فرماتے نے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرہنگ. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرہنگ. انہاں کہ کیوں؟ فرماتے نے سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. کدی میں آنکھ مدینہ دی خاک بانا، کدی میں نجف دی خاک بانا. جے تو ان کو حضور دربا یاد ہے یا نقشہ دنیا دا یاد ہے، اے مکے تو مدینہ نیڑے وے تے نجف ہے جی. مدینہ وہ کتھوں مدینے اٹھے تو سدھا نجف. یہ دا مطلب ہے تیرے سنی ہونے کو سلام، تو نے ایک سلائی مدینے کی لگائی، دوسری سیدھی نجف کی لگا کے بتایا یہی بلا فصل ہے. کیا بات ہے؟ یہ دا مطلب ہے ان سے وہ نہیں ڈرتا جس کے پاس یا محمد کی نبوت ہے یا ولایت ہے. یہ انقلاب تو 1979 چ آیا ہے. انقلاب تو ہونا ہے 38 چ فوت ہو گیا. کتنے 79 کتنے 38؟ ادو فرقی سی تہران چ جس تہران تباہ پہ کرتا ہے نا امریکہ، وہ متعلق علامہ اقبال فرمایا سی تہران ہو کر عالم مشرق کا جنیوا شاید قرائے عرض کی تقدیر بدل جائے. اوہ ہونو آندہ ہے ایٹم بم بنا لین لگے سان، نالے آندہ پچھلے جون چ میں تباہ کر چھڑیا سی.
جیڑا بندہ نیندر تو اٹھ دیا سار سب تو بڑا جھوٹ بولے اور پھر آن کے نماندے جی۔ علامہ اقبال فرماسی تہران ہوگا عالم مشرق کا جنیوا، شاید کرہ عرض کی تقدیر بدل جائے۔ اور 1938 تو پہلے علامہ اقبال کو ایران میں ایٹم نظر نہیں آ رہا تھا، ولایت علی نظر آ رہا۔ اللہ فرمایا پھر اللہ تو اڈا وارث ہے، ولی وارث نو آندے نے کدو وارث ہے؟ اور جدو انہیں دی دوستی چھٹو گے۔ اور کئی باری حبیب صاحب بھی بچے والے بیٹے جوان نے اللہ پاک وسدے رکھے تو میرے بھی بیٹے ہیں تواڈے بھی بیٹے ہیں۔ کئی باری اسی اپنے بیٹے نو آنے اب پترا اے کون ہے؟ ہوندا آپ کو فرینڈ کنوں آندا دوستو یار ابا آندا تینوں یہی لبا سی آندا اینوں کی اینوں کی ہے؟ وہ آندا پترا ہوں کی تینوں میں دسا اینوں کی ہے؟ مجھے کتنے ہوں دسا تینوں یہی لبا سی؟ اپنے نال گل کر ہی لئی دی ہے، اپنے نال گل کر لی دی۔ کوئی ساڈا یار ہے، دوست ہے، ساڈا بھرا ہے، بحرین ساڈا دوست ہے تے بھرا ہے، دبئی ساڈا دوست ہے، ساڈا بھرا ہے، اے جڑا سعودی عرب ساڈا بڑا بھرا ہے، کوئی تے ساڈا چاچا لگتا نا جی جڈا وہ پارا سکھا ہے۔ سارے ساڈے رشتہ دار نے۔ انج ایک اسی عرض کرنے ہیں کہ تمہوں یہی لبے سن یار اپنے جو ہے یار وہ اپنے نال گل کری دیے۔ کئی باری وہ منڈا بیٹھا ہوا نا بیٹھ کے جی انہوں پیو آ کے آندا پھیر لین دائی وہ آندا ابا جی یہ بہت نیک جی وہ آندا جی ڈبے ویک پستول ہے کرے وہ آندا وہ لوکاں واسطے رکھیا کہڑا ساڈے واسطے رکھیا اور ڈبے پستول بیٹھا رہا میرا یار ہے سانتے نہ مارتا آخر دشمن دار بندہ ہے وہ دشمن واسطے رکھیا ہے۔ وہ 15 منٹاں بعد کوٹھے تے چڑھ کے کہے نو مار چھڑے نا نال دے گھر والے نو تے چھاپا پیندا تے منڈا پہلا پھڑیا جاندا ہے۔ ادو ابا آندا سنا وہ آندا ابا جی نہ خیر تساں کیتا ہے تے نہ میں کیتا ہے۔ وہ کوٹے تے کھلو کے وہ کر گیا ہونا ساڈا کی قصور ہے؟ تھانے دار آندا تو تھانے چلے نا میں تینوں پوچھنا یہ داڑے راہ چڑھیا سی کہ پوڑی راہ چڑھیا سی؟ وہ چھت تے تو دتا ہے نا جڑا چھت دے وہ پھڑیا جاندا تے جڑا اڈا دے وہ نہیں پھڑیا جاندا۔ وہ یارا نقصان ہو جاندا ہے۔ ایک گل آخری ہے آج شیعہ سنی نا ایویں تساں رگ بگے کیتے ہیں تانوں روز رولا پیندا پی مولا علی دی ولایت دا اعلان پیغمبر نے کیتا تے آخری گل کر تے لوگ مانتے ہی نہیں۔ میں دس اے اللہ نے قانون دیتا ہے اللہ میں 4 آیتاں پڑھیاں نے اللہ فرماتا ہے ولایت چوں نکل جاؤ تے میں تہاڈا ولی پیغمبر اعظم بھی تہاڈا ولی تے حالت رکوع زکات دینے والا تہاڈا ولی۔ اللہ رسول تے علی بہت پاک بہت پاک تہاڈی ہوے خیر 5 وقت دا نمازی ہوے تہجد گزار ہوے کمال دا انسان ہوے متقی تے پرہیزگار ہوے سید ہوے تے تسی آکھو بابا جی ایک قدم ساڈی بیٹھک ایک اگے منڈے نے بائے ہوں 6-7 منڈے 4 تاش کھیڑ دے ہوں 2 اتوں مشورے دیں دے تمہیں پتا کھیڈن والا تو بہت تنگ ہوں جی اتوں وہدے 6-7 بہ کے گالاں بھی کٹ دے ہوں ایک دوجے نے تے شراب بھی کوڑ رکھی ہوئے تے شرط بھی لائی ہوئے تے بندہ آکھے بابا جی ایک قدم اندر رکھو ذرا برکت ہو جائے باوے ری چاتی مار کے آکھن گے اُرا پرا کھڑ کے آکھن گے اللہ دیا بندیا کی پیا کرنا جی مینوں ایتھے بہنا ہی انہاں نوں تھا میں نال ہے اور میں ایتھے بہ جا میرے پلے کی رہ گیا گل کے میں دی کرنے تہاڈی کی صلاح ہے جی اٹھانے چاہیے کہ نہیں بھائی جے شاہ بہنا ہی تے انہاں نوں اٹھانا پینا ہی اور جتے لفنگر بیٹھے ہون اوتے اس زمانے دا شاہ نہیں ہوندا تے جتے دل چ یہودی بیٹھا ہے اوتھے علی آ جائے گا تے دا مطلب ہے جدوں تک تیرے ذہن چ یہود و نصارا دی مودت ہے نہ اللہ آئے گا نہ محمد آئے گا نہ علی اپنے دلاں نوں صاف کریے انہاں وچ توحید دی جگہ بنے انہاں وچ رسالت دی جگہ بنے انہاں وچ امامت دی جگہ بنے۔ میرے عزیز دوستو اگر سارے جہان چ امامت دی جگہ بن گئی ہوتی ولایت دی جگہ بن گئی ہوتی تے تیاں علی دیاں بازاراں چ ہوندی برکت واسطے پڑھنا کیونکہ ایک دعا ہے تے آکھی نے 1-2 جملے میں 5 منٹ اتے ہو گئے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ تھی پاویں کڈی بہادر ہوئے نا پیو روے تے مک جاتے تیاں نے بولو میں
جڑے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں انہوں نے میں گل نہیں کرتا، انہوں نے پتہ نہیں. جڑے تیاں والے بیٹھے کسی دی بیٹی ہے کچھ ہوش چ ہوئے تسی اکھ چ آنسو آیا نہیں تے وہ مکی نہیں. بی بی پاک نو نا پیغمبر اعظم نے چوکیا کیسی زین اب علی عالم تے علم دی زینت، علی شجاعت شجاعت دی زینت، علی زاہد تے علی دے زہد دی زینت، علی حوصلے والا ہے تے زینب دے حوصلے دی بھی زینت. خدا دی قسم 21 رمضان ہے آج جملہ نہ پڑھا آنسو آ گیا میرا. طالب جوہری صاحب فرماتے صاحب جدو آنسو آ جائے نا پھر بندیاں دا امتحان نہ لو متے پھر نہ آوے. مجلس مکمل ہو جاندی ہو گئی صرف مکمل کرنے کا گل اپنی مکمل روایت میں فیلم 21 رمضان نو حضرت علی نال آخری ملاقات حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی. یہ پہلا موقع سی جڑی ماں کے پیچھے کھلو کے گلا کر. آج پہلا موقع سی دعا تھا نال میری مخدومہ نے ایتھوں بابا جان دی ریش نو پھڑیا سی ایتھوں تے آج وے کے فرماندے نے بابا تر چلیو. آج بھی گل کر رہے ہیں آج اثر نہ ہویا تے کدی بھی نہیں ہونا. آج وے کے فرمانے حضرت علی بولن تو پہلا ایتھوں آنسو نکلے. اے جڑا خط ہوندا نا ایتھوں تک آنسو اجے نہیں پہنچے تے بی بی اپنی چادر مبارک نال پہنچ کے فرمایا بابا ایک مہربانی کری بہادر میں بڑی ہوں میرے سامنے روئی نا. بابا میں مک گئی ہوں موت تو تسی ڈر دے نہیں. ایک باری میں نے دسو روئے کیوں؟ فرماتے نے بیٹا دشمنی میری یہودیاں نال سی حملہ میرے تے مسلمان نے کیتا ہے. دشمنی میری نصارہ نال سی حملہ میرے تے مسلمان نے کیتا ہے. اس نماز دے بانے اندر آیا ہے نہ اس مسلے دا حیا کیتا ہے نہ اس سجدے دا نہ ساجد دا نہ مسجود دا. میری بیٹی میں نے دکھ لڑا سو نکلے نے جدو مسلمان مسجد دا حیا نہیں کیتا تے میرے خون نال مسجد رنگین کیتی ہے. اے میرے تو بعد اے مسلمان اس دین نال کی کرے گا. ادھر ویکھنا حضرت بی بی دی گل سننا تو میں نے اجازت دے دینا. بی بی فرماندی ہے بابا ایک مہربانی کریں رونا تو سا نہیں. غدیر چوں جی میں نانا مطمئن گیا سی نا تیرے حوالے کر کے پورے دین ذمہ داری دے کے گیا نا جی میں نانا کر گیا سی نا غدیر چوں مطمئن ہو کے بابا مطمئن ہو کے اے دنیا چھٹ جا. آتی وعدہ بھی کر دیا تو میں نو بیکھے اممہ دے پیچھے کھلوتی تو میں نو رات نو نانے دی قبر تے جاندے آوے کھیا. ایک تینو دساں جدو دین دی ذمہ داری ساڑھے تے پئی نا زینب وعدہ کر دیا جدو تیرے پتر مک گیا میں باہر آ جا. بابا اور تسی حیران ہو گئے کہ تو انہیں لوگاں سے کیوں نکلے گی. جدو تک خیمے کھلوتے رہے اس وقت تک میں بدور رہاں گی. جدو سڑ کے ڈگ پہ میں علی بن کے باہر نکلا. شیعہ جڑے بیٹھے ہو بولو علی بنی ہے کریں جلدی بولو کتنے کوفے تے دربار ہے. انہیں راشد بی بی نے کیا اس کو چپ جڑی اکھاں والے سن وہ پہ ویندے سن بی بی جدی نبینا سی نا حضرت علی دا ساتھی پرانا جمل تے سفین دا ساتھی عبداللہ بن افی وہ چھوٹے جب بچے دا ہاتھ پھڑ کے کھلوتا سی راشد. جدو بی بی آکھن اس کو ہاتھ چھڑا کے اندر اے نا علی اے علی بولے آجے. وہ کہنے لگے تیرا دماغ ٹوٹ گیا اکھاں نال 21 سال حضرت علی دی شہادت نو تین نہیں پتا مولا علی شہید ہو گئے. ہو سکے میں نو پڑھان دے ہو میں امام دے لہجے تو واقف ہوں. آج جڑا بولے نا علی دا بیٹا بھتیجا پانجا پر دسو علی دا کون بولے. علی دا کو برا نہیں بیٹا نہیں بھتیجا نہیں نواسا نہیں. کوئی علی دا کوئی پوترا ہے انہاں کیا نہیں اور دس دے نہیں ہو علی دے لہجے چکڑا علی بولے ہیں. بندے چپ رہے لے تو چھوٹے بچے نے کرتا کھچ کے آکھیا بابا مرد نہیں عورت بول. کہنے لگا تو چھوٹا ہے چپ رہو کسے عورت دا لہجہ شاہ مردان لڑکا سواد رہو. وہ عورتوں کے لہجے مردان نہیں ملتے تے شاہ مردان لڑکی نہ ملے گا. ایک بندہ تڑپ کے اگے آیا ہو سکے تم ہی سچا ہے عورت ہی. کہنے لگا میں نے پلاؤ نہ ہوئے عورتوں دے لہجے شاہ مردان نہیں ملتے
پتہ نہیں پھر عبداللہ کہ زندہ رہ گیا ممی پہ رونا شاید تو بھی کو آنسو آ جائے وہ دے کان چ اس بندے ود کے آکے حاض ہی زینب بنت آ جڑی ہون بولی ہے نا علی دی وڈی بیٹی زینب ہے آندہ ہوئے بکواس نہ کرو ہے اور جڑی پیو نال نہیں سی سامنے آکے بولتی بدماشوں دے مجمع چلی دی بیٹی کیسے آ گئی حضرت زینب نے فضا نو آکے راہ بنا دو بندے فضا ہٹائے تو بی بی اگے ود کے فرمایا کہہ سکتی سی بی بی نا کہ میرے نانے دے آمتیا میرے پیو دے حقدارا میرے ویرہ دے ہمدردہ پر گھوڑے کڈی کریم ہے میری مرشد ذاتی اگے ود کے بی بی رو کے آج سجی معاف کرنا بی بی فرمایا چاچا میں زینب جڑے بڑے بی بی آگیا نا میں زینب حضرت عبداللہ فرماتے نے سادہ کا امامی اے لوگوں میرا امام سچا جے اے لوگوں میرا امام سچا جے کہنے لگے بے وقت نہ رہنا ہو سکا بے وقت نہیں لاندہ میری ایک آنکھ جنگ جمل آگی ضائع ہوئی ایک سفین ضائع ہوئی لگا میں مولا علی دے ترلے کرن تو مظہر و عجائب تیری دعا سنتا ہے مہربانی کرا میری آنکھاں ٹھیک کر دے میں دوبارہ جہاد کرنا چاہنا میں دنیا ویکھنے واسطے نہیں لیتا میں جہاد کرنا چاہنا آندہ مولا علی تیاں گل سنتے ہیں سن لیکن رخ پھیر لیں دے سن آندہ مینو آج چیتا آیا جے کہنے لگا ایک دن میں زیادی کر گیا میں کیا مینو تیری عزت دا واسطہ ہی مینو اکھاں دے آندہ ہوتا حضرت علی تھوڑے جذباتی ہو گئے کہ مینو اندر سینے نال لگ جب میں سینے نال لگا ایک ہاتھ میرے سر تے رکھیا نے تے دوجا میری کان تے مار مار کے ہن مینوں چیتا آیا علی رو رو کے فرماندے سن نبی نہیں رہا چنگا رہے گا کہنے لگا یا علی میں چنگا رہ گیا نہ میری آنکھاں نے نہ میں تیری ہتھیاں نے میں تو امید ہے کہ میں